بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام 13واں خط۔ بیٹی کے لیے بر کا انتخاب۔ طاہرہ بیٹی، بہت بہت دعائیں۔ کس قدر عرصہ دراز کے بعد تمہارا خط آیا، لیکن تمہاری یہ خاموشی میرے لیے وجہ پریشانی ہونے کی بجائے ایک گونا اطمینان کا باعث رہی، کیونکہ تم اس وقت خط لکھا کرتی ہو جب تمہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو، لہٰذا تمہاری طرف سے خط نہ آنے سے مجھے اطمینان رہتا ہے کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو۔ موجودہ معاشرہ میں اتنا بھی از بس غنیمت ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ تم نے سائرہ بیٹی کی پیدائش پر اس کا نام تجویز کرنے کے لیے لکھا تھا، اور آج تم اس کے رشتے کے لیے مشورہ مانگ رہی ہو۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہو گیا کہ اس دوران میں خود ہماری عمر کس قدر بڑھ گئی ہے۔ وقت کی ریگ رواں نہایت خاموشی سے گرتی رہتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کے ہر ذرہ کے گرنے سے ہماری عمر کا ایک لمحہ کم ہو جاتا ہے۔ احباب، بالخصوص قوم کی بیٹیاں مجھ سے مختلف معاملات میں مشورہ طلب کرتی رہتی ہیں۔ ان میں میرے لیے سب سے مشکل رشتوں کے معاملہ میں مشورہ دینا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن اس سے پہلے ایک شعر سنو۔ مجھے امید ہے کہ گھریلو جھنجھٹوں نے تمہارے شعر کے ذوق کو گہنایا نہیں ہوگا۔ وہ ریاض مرحوم کا شعر ہے جسے تم نے غالباً پہلے بھی سنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے: 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میں قدا سے تو دنیا بدل گئی۔ میرے عمر بھر کے تجربہ نے بتایا ہے کہ تم مجوزہ لڑکے کو سینکڑوں نگاہوں سے پرکھو، ہزار جہد سے الٹ پلٹ کر دیکھو۔ نکاح کے 4 کلمے دہرانے کے بعد نامعلوم کیا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، وہ اور سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سو جو دیوار لرزاں اس قدر ناقابل تیقن انڈرڈکٹیبل ہو، اس کے متعلق یقین کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان میں سے جو ذرا زیادہ قریبی ہوتے ہیں ان سے اگر میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ بیٹا تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تو وہ نہایت سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بابا جان، میں پہلے بھی ایسا ہی تھا، مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اس کا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری سے ایسا نہیں کہتا، وہ سچ مچ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو تم آئے دن سنتی رہتی ہو کہ حقیقی بھائی یا بہن کا بیٹا تھا، گود کا پلا ہوا، ہاتھوں کا کھلایا ہوا، آنکھوں کے سامنے بڑا پھولا پھلا جوان ہوا، نہ جانے شادی کے بعد کیا ہو گیا کہ پہلے جیسا رہا ہی نہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے، جب عقل و فکر جواب دے جائے تو اس کے سوا وہ کیا کہے کہ بہن پہلے تو میرا ان باتوں پر اعتماد نہیں تھا، لیکن اب سمجھتی ہوں کہ کسی نے اس پر تویز کر دیے ہیں۔ طاہرہ بیٹی، توہم پرستی مایوسیوں کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ اگر وہ توہمات کی طرف نہیں جاتی تو یہ کہہ کر اپنی انا کو سنبھالا دے لیتی ہے کہ بہن مجھے یہ سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن بات بالکل وہی صحیح ہے کہ یہ سنجوگ کا معاملہ ہے۔ رشتے تو آسمانوں پر طے ہو چکے ہوتے ہیں، نکاح پہلے ہی فرشتوں نے پڑھا دیا ہوتا ہے، یہاں تو بس ایک رسم پوری کی جاتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت توہم پرستی ہی کی ایک شکل ہے جسے ذرا مقدس بنا لیا گیا ہے۔ تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں، لیکن تم تو نہ تعویذ دھاگوں کی قائل ہو، نہ آسمانی نکاحوں کی معتقد۔ اس لیے تمہیں اپنی ذمہ داری سے جی نہیں چرانا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان معاملات میں میرا مشورہ بھی یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ پوری طرح دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ ہماری غلطی در حقیقت دیکھنے بھالنے کی جہتوں کی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا صحت مند ہے، خوبرو اور توانا ہے، تعلیم یافتہ ہے، برسر روزگار ہے، گھرانہ خوشحال ہے، اور معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم عہد جہالت کی ان زنجیروں کو ابھی تک نہیں توڑ سکے تو اس کا بھی اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ذات برادری کے ہیں اور رشتے کے خواہش مند ہیں۔ تم سوچو کہ ان تمام معیاروں پر پورا اترنے کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو اس کے منتخب کر لینے کی راہ میں حائل ہو؟ لیکن وہ شک جس پر ساری ازدواجی زندگی کا دار و مدار ہے،
اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں پڑتی، یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ لڑکے کا مزاج کیسا ہے، افتاد طبیعت کیسی ہے، ذوق کس قسم کا ہے، مختصراً اس کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہے۔ اس کے لیے بے شک گہرے مطالعہ اور طویل مشاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر ازدواجی زندگی رفاقت کی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلہ میں میرے 40-50 سال کے تجربہ نے جو مختلف گھرانوں کے احوال و قوائف کے مطالعہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، مجھے جن نتائج پر پہنچایا ہے، میں ان سے تمہیں مطلع کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، اگر لڑکا احساس کمتری انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے تو صحت، توانائی، تعلیم، روزگار، خاندانی وجاہت، بلند نسبی وغیرہ کے باوجود گھر جہنم بنا رہے گا۔ فیض نے کہا ہے کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ اس گھر میں چاندنی جھانک نہیں سکتی، پھول کھل نہیں سکتے، فضا مہک نہیں سکتی، بیوی کی مسکراہٹ دب کر اور بچوں کی ہنسی گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ گھر کے در و دیوار مستقل طور پر سیاہپوش رہتے ہیں، بچے اپنے ابو سے بات کرنے کو ترستے رہتے اور کنکھیوں سے اس کے موڈ کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں، بیوی کھل کر بات کرنے کی جرت نہیں پاتی، بچوں کی ہر طبعی حرکت اسے بدتمیزی نظر آتی ہے اور ان کی کھیل کود شرارتیں ان کی کسی فرمائش کا خندہ پیشانی سے پورا کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچوں کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، معاشرتی روابط سے خواہ وہ اپنے اعزاء کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں، اس کے نزدیک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان خرابیوں کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی بات کرے، اسے اس میں اپنی تذلیل و تحقیر مضمر نظر آتی ہے۔ تم اندازہ لگاؤ کہ اس قسم کے نفسیاتی مریض سے گھر کا نقشہ کیا ہوگا۔ وہ گھر نہیں، نظر بندوں کا سب جیل ہوتا ہے اور اس کا سکون قبرستان کا سکوت۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے مریض کو باہر کے لوگ مرنجان مرنج، شریف الطبع، نیک سرشت، نمازی، پرہیزگار کہہ کر اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، جس سے اس کا مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ احساس کمتری کے ساتھ خود فریبی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ٹائپ ان کا ہوتا ہے جو احساس برتری، سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں کوئی جچتا ہی نہیں، وہ ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرنے اور کمزوریوں کی ٹوہ لگانے میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں اپنے سوا کسی میں کوئی بات قابل تعریف نظر نہیں آتی۔ بیوی کے خلاف اسے شکایت ہوتی ہے کہ اس کا آٹا گوندھتی کا سر کیوں ہلتا ہے اور بچوں بیچاروں کی ہر وقت شامت آئی رہتی ہے۔ وہ انہیں کہتا ہی گدھے کے بچے ہیں، ہر وقت ماتھے پر تیوریاں، آنکھیں خشمگیں، ڈنڈا ہاتھ میں، دوسروں کو ذلیل کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بیوی کو اس کے عزیزوں بلکہ ملازم تک کے سامنے ذلیل کرتا اور اس پر فخر کرتا ہے۔ اس قسم کے برخود غلط ہمدان خود بھی وہ خود آرا قسم کے شوہر گھر کو عقوبت خانہ بنائے رکھتے ہیں۔ لوگ اس کی تعریف میں رطب اللساں ہوتے ہیں کہ بڑا جری، بے باک اور حق گو ہے، سچ بات ہر ایک کے منہ پر کہہ دیتا ہے، ذرا سی لگی لپٹی نہیں رکھتا، ان قصیدوں میں مست وہ احتساب خواہش کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ نمبر 3، ایک ٹائپ ان کا بھی ہے جن کا مقصد زندگی جمع مالا و عددہ، سورہ 104 آیت نمبر 2، پیسہ پیسہ جمع کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ بیوی کو آٹا تک ماپ کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی روٹی بچ تو نہیں گئی، بچی ہوئی روٹی کو خود دسترخوان میں لپیٹ کر رکھ لیتے ہیں کہ بیوی اسے کسی فقیر کو نہ دے دے۔ اس سے یہی نہیں کہ گھر کی ضرورتیں کشادگی سے پوری نہیں ہوتی، بیوی کی عزت نفس سخت مجروح ہوتی ہے اور اسے ذرا سی بھی خود اعتمادی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دیگر ملنے والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتی ہے۔ بچے جب اپنا مقابلہ اپنے ہم جماعت سے کرتے ہیں تو ان میں بچپن ہی سے احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں اس قدر خصامت نہیں برتنی چاہیے تو جواب میں کہتے ہیں
کہ میں انہی کے بھلے کے لیے ایسا کرتا ہوں، یہ سب انہی کے لیے ہے، میں اسے اپنے ساتھ قبر میں تھوڑا لے جاؤں گا؟ اسے کون سمجھائے کہ بہترین مسالہ بنیادوں میں بھرنا چاہیے؟ جس عمارت کی بنیادیں کمزور رہ جائیں وہ حوادث زمانہ کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ زندگی کی بنیادیں دولت پر نہیں انسانیت پر اٹھتی ہیں، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ گھر کو بدستور جیل خانہ بنائے رکھیں گے، جس میں ہر قیدی کو گنی چنی روٹیاں، نپی تلی دال اور نمبر وار کپڑا ملتا ہے۔ نمبر 4، ایک بات اور بھی یاد رکھو، جو لوگ جہیز کا مطالبہ کریں انہیں رشتہ بالکل نہ دو۔ ان کی نوعیت کاروباری ہوتی ہے، وہ شادی کو رفاقت نہیں سمجھتے، آمدنی کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ ایسا لڑکا جہیز تک ہی محدود نہیں رہتا، وہ ساری عمر بیوی کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ ماں باپ کے ہاں سے یہ لاؤ وہ لاؤ، اور جب بھی اس کا کوئی تقاضا پورا نہیں ہوتا وہ بیوی کو نکال باہر کرتا ہے۔ نمبر 5، ایک ٹائپ مجنوں قسم کا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر میری شادی یہاں نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ اگر ڈرامہ کرتا ہے تو منافق اور فریب کار ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر خلوص دل سے ایسا کہتا ہے تو شدید قسم کا جذباتی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی ہنگامی جذبات کے سہارے نہیں چل سکتی، یہ استقامت اور اعتدال چاہتی ہے، عمر بھر کی استقامت اور عقل و جذبات میں اعتدال۔ درجنوں از خود نہ رفتن کا سا اعتدال ازدواجی زندگی نہ فلاسفروں کی کامیاب ہوتی ہے نہ شاعروں کی۔ ان فلاسفروں کی کار میں پیٹرول ہی پیٹرول ہوتا ہے، موبلائل نہیں ہوتا۔ ان کی گاڑی میں پیٹرول کی ٹنکی تک میں بھی موبلائل بھرا ہوتا ہے۔ گاڑی نہ ان کی چل سکتی ہے نہ ان کی۔ سائرہ بڑی حساس بچی ہے، بڑی خوش ذوق، بلند نگاہ، کشادہ ظرف، خندہ جبیں، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ سلیقہ شعار۔ اس کے لیے رفیق زندگی کی تلاش اور اس کا انتخاب کرتے وقت جہاں اس کی ان خصوصیات کا خیال رکھنا ہوگا، وہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لڑکا ان نفسیاتی امراض کا شکار نہ ہو جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ تم کہو گی کہ چچا جان، میں نے آپ سے مشورہ مانگا اور آپ نے مجھے صحرا میں لا کر چھوڑ دیا۔ آپ فرمائیے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ اس سا کہیں جسے ان خصوصیات کا لڑکا ملے گا کہاں سے؟ میں سوچتا ہوں کہ تم کہیں وہ کہانی نہ دہرا دو جو میں نے کبھی تمہیں سنائی تھی۔ مولوی صاحب واز میں کہہ رہے تھے کہ جنت میں جانے کا راستہ پلسرات جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ بال سے باریک، تلوار سے تیز، ذرا پاؤں میں لغزش آئی اور انسان سیدھا جہنم میں گرا۔ سامعین میں سے ایک بوڑھے پٹھان نے کہا، مولوی صاحب سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں؟ تم بھی یہی کہہ دو گی، اور تم ہی نہیں، معیاری انسان کی تلاش میں تو بڑے بڑے دانشور یہی کہتے کہتے تھک کر بیٹھ گئے۔ تمہیں رومی کی وہ غزل تو یاد ہوگی جسے اقبال نے اسرار و رموز میں بطور افتتاحیہ درج کیا ہے، یعنی وہی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کنہا دامو تو ملولم انسانم آرزو است۔ میں نے کل شیخ کو دیکھا کہ دیا ہاتھ میں لیے شہر میں پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان چرندوں درندوں سے تنگ آ گیا ہوں اور کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ گفتم کہ یافت می نشد جستا ایم ماہ، میں نے کہا کہ میں نے بھی بہت تلاش کیا ہے، انسان کہیں نہیں ملتا۔ گفت آنکے یافت می نشد آنم آرزو است، کہنے لگا کہ جو مل نہیں سکتا اسی کی تو مجھے تلاش ہے۔ دیکھنا اس معیار انتخاب کو پلے باندھ کر تم کہیں سائرہ کو ساری عمر گھر میں نہ بٹھائے رکھنا۔ میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس معیاری تلاش میں سر سفید کر لیا۔ عملی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اصول کو چراغ راہ بنانا کہ شادی کے معاملہ میں نظری معیار آئیڈیلزم سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ کچھ لو کچھ دو کا شیوا اختیار کرنا چاہیے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو ہر وقت درہ ہاتھ میں لیے پھرتے رہتے ہیں، گھر میں آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ گھر کی زندگی میں نے یہ اصول اختیار کر رکھا ہے
کہ انسان کو گھر میں بچہ بن کر رہنا چاہیے اور مرد اس وقت بننا چاہیے جب گھر والوں کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہو۔ یہی اصول تم سائرہ کے کان میں بھی ڈال دو کہ شادی کے معاملہ میں آئیڈیلزم سے کام نہیں چلتا، اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتخاب کے معاملہ میں جو کچھ میں نے ابھی تک کہا ہے وہ تو کتاب معیار کا دیباچہ ہے۔ اصل کتاب اب شروع ہوتی ہے جس کا سرنامہ ہے ساس۔ یہ وہ گرہ ہے جو کسی سکرات سے بھی آج تک نہیں کھل سکی۔ ساس بہو کے رشتے کے متعلق تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، پڑوسن نے پوچھا کہ بہن کہو نئی بہو کیسی ہے؟ کہنے لگی بی کیا پوچھتی ہو؟ میں تو شروع ہی سے بدنصیب رہی، جب بہو تھی تو ساس کام کی نہ ملی، اب ساس ہوں تو بہو کام کی نہیں ملی۔ یہ ملخص ہے ہمارے معاشرہ میں ساس اور بہو کے رشتے کا۔ اس کی ساس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، یہ اپنی بہو سے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کا انتقام لیتی ہے۔ بے شک ایسی ساس بھی مل جائے گی جس نے بہو کو بیٹی کی جگہ رکھا تھا، لیکن یہ مستثنیات میں سے ہے، معمول وہی ہوتا ہے جو پہلے کہا گیا ہے۔ میں نے اچھی خاصی سمجھدار خواتین کو دیکھا ہے، رشتہ لینے کے لیے پھیرے کرتے کرتے جوتیاں ٹوٹ گئیں، منتیں خوش آمدیں کرتے دانت گھس گئے، عزیزوں رشتہ داروں سے فرمائشیں ڈلوانے سے کام نہ چلا تو مزاروں پر منتیں مانی، شاہ جی سے دعائیں کرائیں، تویز داغوں سے گھر بھر دیا۔ برسوں کی انتھک کوششوں کے بعد رشتہ ملا تو شادی کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا ہوگا کہ بہو میں کیڑے ڈالنے شروع کر دیے، اور بہو بھی کوئی اندیکھی اجنبی نہ تھی، سگی بہن کی بیٹی۔ یہ بیچاری ناج تجربہ کار ان وادیوں میں نوارد، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کل تک یہ گھر میرا اپنا یعنی خالہ کا گھر تھا، یہ میری خالہ تھیں جو اس قدر پیار کرتی تھیں، یہ میری خالہ زاد بہنیں تھیں جو ایسی محبت کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ آج اس سے کیا قصور سرزد ہو گیا کہ اس گھر کی دیواریں تک اس کی دشمن ہو گئیں؟ یہ تبدیلی ایسی تھی جو اس کی کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ صبح سے شام تک تان و تشنیع کے نشتر اس کے معصوم سینے کو ہدف بنا رہے تھے، یہ حرف شکایت تک زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ تنہائی میں خاوند سے کچھ کہتی تو وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہہ دیتا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ میں کس قدر مجبور ہوں، تم اسے برداشت کرو۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس نے کہیں سے یہ سن پایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے تو ماں کے خلاف حرف شکایت تک سننا بھی اسے گوارا نہیں ہوگا۔ تمہیں یاد ہوگا طاہرہ بیٹی کہ جب تم نے جاوید میاں کی شادی کے سلسلہ میں دریافت کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب تک ایسا انتظام نہ ہو جائے کہ یہ میاں بیوی اپنے مکان میں الگ رہیں اس وقت تک اس کی شادی نہ کرنا۔ یہ مشورہ میں نے ان حالات میں دیا تھا جب ماں اور ساس تمہارے جیسی تھی، اور اب تو سائرہ نے کسی ان دیکھے گھر جانا ہے، اس لیے میری اس نصیحت کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جو معاشی طور پر ماں باپ کا محتاج نہ ہو۔ شادی کے بعد میاں بیوی اپنے الگ گھر میں رہیں، تم دیکھو گی کہ اس سے کم و بیش ہر ایک کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اور سب سے آخر میں وہ وارننگ جسے اس باب میں سر فہرست ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ایسے لڑکے کے تو قریب تک نہ جانا جو مذہب پرست ہو، دین کا معتقد نہیں۔ مذہب پرست جسے آج کل اسلام پسند کہہ کر پکارا جاتا ہے، وہ بچپن سے اس قسم کی آوازیں ہر محراب و منبر سے سنتا چلا آتا ہے اور انہیں عقیدہ کی حیثیت سے مانتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم اور داروغہ ہیں۔ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ خاوند بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس نے بیوی کو کیوں مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ باعث مضرت نہیں۔ یہ اور اسی قسم کی اور وضعی روایات ہمارے ہاں متداول چلی آ رہی تھیں کہ اب سمند ناز پہ ایک اور تازیانہ ہوا ہے۔
آج کل پاکستان میں اس قسم کے قوانین مرتب اور نافذ ہو رہے ہیں جن کی روح سے فوجداری مقدمات میں عورت کی شہادت سرے سے قابل قبول نہیں، اور جن معاملات میں اس کی گواہی تسلیم کی جا سکتی ہے ان میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی، حتیٰ کہ اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت یعنی اس کی جان کی قیمت مرد کی دیت سے آدھی ہوگی۔ تم سوچو بیٹی کہ جو لڑکا ان امور کو خدا اور رسول کے ارشادات اور شریعت کے احکام تسلیم کرتا ہو، وہ سفر زندگی میں بیوی کے ہمدوش چلنے کا تصور بھی کر سکے گا؟ رفاقت مساوات چاہتی ہے، لیکن اس کے نزدیک مرد اور عورت کی مساوات اس کے عقائد کے خلاف ہوگی۔ بیوی کو برابری کا درجہ دینے کا تصور تک اس کے نزدیک گناہ ہوگا۔ وہ بیوی کو جوتی تلے رکھے گا اور خوش ہوگا کہ وہ احکام شریعت کا اتباع کر رہا ہے۔ معاشرہ میں اس قسم کی روایات اور معتقدات کے صدیوں سے متداول چلے آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے ماڈرن طبقہ کا تحت شعور بھی ان سے متاثر ہے۔ ہمارے معاشرہ میں بیوی تو میاں کو التزاماً آپ کہہ کر مخاطب کرتی ہے، لیکن بہت کم شوہر ہوں گے جو بیوی کو آپ کہہ کر پکاریں، وہ اسے تم یا تو ہی کہے گا۔ انگریزی زبان ان کی پردہ پوشی کر دیتی ہے، اس میں یو دونوں کے لیے آتا ہے، اس سے ان کی جھجک بھی دور ہو جاتی ہے اور بات بھی بنی رہتی ہے۔ لیکن جہاں ضرورت اپنی زبان میں بات کرنے کی ہو، آپ اور تو کی تفریق چھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ غیر شعوری طور پر ہی صحیح، عورت کو کمتر سمجھنے کا احساس بیوی تک ہی محدود نہیں ہوتا، اس کے خاندان تک کو بھی محیط ہوتا ہے۔ تم نے قریب قریب ہر گھر میں دیکھا ہوگا کہ داماد جب سسرال آتا ہے تو اس کے اپنے گھر میں خواہ اسے کوئی پوچھتا تک نہ ہو، یہاں وہ اپنے آپ کو شہزادہ سے کم نہیں سمجھتا۔ خصوصی خاطر مدارت کے علاوہ وہ متوقع ہوتا ہے کہ اس گھر کا ہر فرد اس کے اشارہ ابرو کا منتظر رہے۔ اس دوران میں بیوی بیچاری عجیب ذیک میں مبتلا رہتی ہے، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ بہن بھائی تو ایک طرف، اس کے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے بھی کوئی بات یا کوئی حرکت بھی ایسی سرزد نہ ہو جائے جو میاں صاحب کے طبع نازک پر گراں گزرے۔ اگر سوئے اتفاق سے کہیں ایسا ہو جائے تو اس ناکردہ گناہ کا اس کو جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لڑکی کی ماں اس کی ساس یا نند کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے جو انہیں ناگوار گزرے۔ یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرہ میں بیٹی کی شادی کے متعلق بس یہی سمجھو کہ دستے تہے سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے۔ بات سسرال کے ہاں کی چلی ہے تو اس کا ایک گوشہ اور بھی سامنے آتا ہے جسے میں بصد تامل نوکے قلم پر لا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ بیوی کے بھائی کو سالہ کہتے ہیں اور سالہ ہمارے ہاں گالی ہے۔ اسی طرح سسرا کا لفظ بھی کل تک یہ سالے اور سسرے عزت اور شرافت کے حامل تھے، ایک بیٹی کی شادی کر دینے سے گالی بن گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اور میرا کلیجہ شک ہو رہا ہے، ماڈرن طبقہ نے اس خفت کو چھپانے کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ وہ ان لا کہتے ہیں۔ یہ بہرحال بہتر ہے، اگرچہ اس میں ایک دقت پیش آتی ہے۔ بردر ان لا سالے کو بھی کہتے ہیں اور بہنوئی کو بھی، اور جب رشتہ کا تعارف متعین طور پر کرانا ہو تو پھر اسی پستی میں اترے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ میرا یہ کچھ لکھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ عورت کو ذلیل سمجھنے کے شجرۃ الزقوم، جہنم کے زہریلے درخت کی شاخیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن نے نسب اور سحر، سسرال، دونوں رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ 25 آیت نمبر 54۔ کیسا جنت بدامہ ہوگا وہ معاشرہ جس میں عورت اور مرد کو یکساں عزت و تکریم کا مستحق سمجھا جائے، اور پھر اس شجر طیب کی ہر شاخ گل بہار اور پر بہار ہو۔ انسان اسی معاشرہ میں اپنے مقام انسانیت تک پہنچ سکے گا جس میں ہر فرد دوسرے کا احترام کرے۔ کچھ باتیں سائرہ بیٹی کے لیے بھی، اگرچہ وہ
تعلیم میں ہم سے بھی آگے ہے، وہ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے، لیکن ایک گوشہ ایسا ہے جس میں ہمیں سبقت حاصل ہے، اور وہ ہے تجربہ۔ میں جو کچھ نونہالان ملت سے کہا کرتا ہوں، اس کی بنیاد قرآنی حقائق کے ساتھ تجربہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ متاع انہیں ہنوز حاصل نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہم بڑے بوڑھوں کی باتیں تحمل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ شادی کے ساتھ مرد عورت میاں بیوی ایسی وادی میں داخل ہوتے ہیں جس سے وہ قطعاً ناآشنا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے، کسی فیصلہ میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سائرہ بیٹی کا واسطہ ایک ایسے مرد سے پڑے گا جو ابھی کل تک اجنبی تھا، اس کے متعلق جو معلومات اسے حاصل ہوں گی انہیں اس کا حدود اربع سمجھنا چاہیے۔ وہ ہے کیا؟ اس کا اسے کچھ علم نہیں ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے کافی وقت اور ضبط درکار ہوگا، اس کے متعلق عجلت میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ازدواجی زندگی عمر بھر کی رفاقت ہوتی ہے، اور رفاقت ہم آہنگی چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مزاج، ذوق، طبیعت، دلچسپی اور دلکشی کے علائق اور زندگی کے مقاصد اور ان کے حصول کے طریق و ذرائع میں کون کون سے امور میں یکسانیت کی تو دور کی بات ہوگی، کم از کم اشتراک ہے، اور کسی حد تک ان مشترک اقدار میں خاوند کے ہمدوش چلنا چاہیے اور اختلافی امور کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ جوں جوں مشترک امور میں ہم آہنگی بڑھتی جائے گی، اختلافی امور کا بودھ کم ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے وقت درکار ہوگا، اس کے اسباب کچھ بھی ہوں۔ جب یہ امر واقعہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں مردوں کے تحت شعور میں یہ غلط احساس جاگزیں ہے کہ عورتیں مردوں سے کم تر ہوتی ہیں، تو اگر کسی وقت خاوند کی طرف سے اس جذبہ کا اظہار ہو جائے تو اسے اپنی توہین سمجھ کر روٹھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اسے ہنس کر ٹال دینا چاہیے، تاکہ اسے خود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اگر شریف النفس انسان کے ایگو کو مجروح نہ کیا جائے تو اسے اپنی غلطی کا احساس جلد ہو جاتا ہے۔ اخلاقی امور سے متعلق گفتگو میں اپنی آواز کو خاوند کی آواز کی پچ سے نیچے رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی یوں سمجھو گویا ٹینس کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اگر ایک طرف سے سٹروک ہلکا لگایا جائے تو دوسری طرف کی شدت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اختلافی نزاع کو کبھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورہ 2 آیت 148۔ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو حسن و خوبی کے امور میں آگے بڑھو، اپنی انا کا مظاہرہ ان امور میں کرو، اس سے انا ایگو نہیں رہتا، خود ہی پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ پھر اسے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ میاں بیوی کی زندگی ہمزاد ہی کی نہیں ہوتی، ہم راز کی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسے لباس اور بدن، سورہ 2 آیت 187 کی تشبیہ سے واضح کیا ہے، اس لیے میاں بیوی کا راز میاں بیوی تک ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح تم چاہتی ہو کہ خاوند تمہارے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کرے اور ان سے شفقت اور محبت سے پیش آئے، اسی طرح تم بھی اس کے والدین اور اعزہ کی عزت کرو اور ان سے شفقت سے پیش آؤ۔ زندگی ہمیشہ تعاون چاہتی ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے چپت لگتی ہے۔ جاتے جاتے دو ایک باتیں خود تمہارے لیے بھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سائرہ سے بڑا پیار ہے، تم نے اسے بڑے چاؤ چوچلوں سے پالا ہے، اس نے گھر بھر کو سنبھال بھی رکھا ہے، اس کی رخصتی کو خدا و دن خیریت سے لائے، تم بہت محسوس کرو گی۔ اس کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ یاد رکھو، جہاز بے شک گودیوں میں محفوظ رہتے ہیں، لیکن جہازوں کو گودیوں میں باندھ رکھنے کے لیے تو بنایا نہیں جاتا، انہیں سمندر کی موجوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ بچیوں کو وداع کرنے کے بعد ہماری نیک آرزوئیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور مفید مشورے، لیکن ہمیں مشورے اپنے حالات پر قیاس کر کے نہیں دینے چاہیے۔
ان کے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق دینے چاہیے، اور اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ منوعاً تمہارے مشورہ پر عمل کرے۔ مشورہ کو مشورہ ہی رہنا دینا چاہیے، آرڈیننس نہیں بنا دینا چاہیے۔ پھر اسے بھی ملحوظ رکھنا کہ نئی نسل بیشتر امور میں ہم سے کہیں آگے ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لڑکی کو رخصت کرنے کے بعد تم نے اس کے ماں باپ کو اکثر کہتے سنا ہوگا کہ خدا کا شکر ہے بوجھ سر سے اتر گیا۔ یہ صحیح نہیں، یہ بوجھ تو زندگی بھر سر پر رہتا ہے۔ رخصتی سے لڑکی کے مسائل، پرابلم ختم نہیں ہو جاتے، اس کے بعد اس کے نئے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کا تعلق ماں باپ کے ساتھ کب تک رہتا ہے؟ یہ راز مجھے ہمارے گاؤں کی ایک بڑھیا خالہ نے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری اماں جی مرحومہ گاؤں رہا کرتی تھیں، ہم یہاں شہر میں رہتے تھے۔ انہوں نے قریب 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کی خبر سن کر ہم سب وہاں گئے۔ میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ سامنے قصبے سے کفن دفن کا سامان لے آئے۔ پاس ہی ایک بڑھیا خالہ کھڑی تھیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تم نے بھائی سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے کہا ہے کہ جا کر کفن دفن کا سامان لے آئے۔ یہ سن کر اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ ہم نے سن رکھا تھا کہ تم بڑے عالم فاضل ہو، لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ بیٹی کا کفن اس کے میکے والوں کی ذمہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کی بیٹی تھی، اس کا کفن دفن ہمارے ذمہ ہے، تم سسرال والوں کے ذمے نہیں۔ اس بوڑھی خالہ نے تو معمول کی بات کہہ دی، لیکن میرے سامنے سوچ کے کئی دروازے کھول دیے۔ میں نے سوچا کہ جس معاشرہ میں بیٹی کے ماں باپ کے ساتھ تعلق کی یہ کیفیت ہے کہ اس کا کفن دفن بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے، اسے گھر سے رخصت کر کے یہ سمجھ لینا کہ اس کی ذمہ داری ختم ہوئی، کم فہمی ہے۔ اس کے ساتھ تو عمر بھر کا رشتہ رہتا ہے۔ مغربی معاشرہ اس رشتے کی گہرائی اور پہنائی کو کیسے سمجھ سکتا ہے، جہاں بالغ ہو جانے کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی ہے، اور رخصتی کے وقت ہیلو ڈیڈ اور ہیلو ممی کہہ کر روانہ ہو جاتی ہے، اور پھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے اس کا اعتراف ہے کہ مشرق کی وہ باہمگی اور مغرب کی یہ بے ہمگی دونوں انتہائی ایکسٹریم ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اولاد سے پرورش کی مدت تک تعلق حیوانات کو بھی رہتا ہے، انسانی تعلقات وہیں تک نہیں ہوتے۔ قرآن مودت فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 کی تلقین کرتا ہے، جو حیوانی سطح سے اوپر کی بات ہے۔ لیکن بیٹی کے ساتھ عمر بھر رشتہ استوار رکھنے کے باوجود کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کو بسائے، ادھر کی ہو کر نہ رہ جائے۔ اس حقیقت کو اسے اور خود ماں باپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ لڑکی کا گھر اس کا وہی گھر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا گھر تو یوں سمجھیے گویا تکان اتارنے کے لیے تفریح گاہ ہوتا ہے۔ خط خاصا لمبا ہو گیا، لیکن اتنے عرصہ کے بعد خط لکھنے میں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، خدا حافظ۔ سائرہ بیٹی کو بہت بہت دعائیں۔ تمہارا چچا جان پرویز، مئی سن 1984۔